پاک ایران تعلقات حقائق کے آئینے میں پاکستان اور ایران کی سرحدیں 900 کلومیٹر سے زائد کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہیں۔ سمندری حدود میں دونوں ممالک کی بندرگاہوں میں بھی کوئی زیادہ مسافت نہیں، بلکہ گوادر اور پسنی سے ایران کی چابہار اور بندر عباس زیادہ دور نہیں ہیں۔ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں اشیاء خوردنوش زیادہ تر ایران سے ہی درآمد کیے جاتے ہیں، جو تفتان کے راہداری دروازے سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں۔ تجارتی میدان میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کی پیداوار اور مصنوعات کو اپنے ہاں درآمد کرنے کے محتاج ہیں۔ ایران کو پاکستانی اناج جبکہ پاکستان کو ایرانی گیس اور پیٹرول کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں ممالک لمبی سرحدی مسافت کے ساتھ ساتھ کئی تاریخی اقدار میں بھی مشترک ہیں۔ ایران کی قومی زبان فارسی برصغیر کی پرانی رائج زبان ہے۔ اسی زبان میں برصغیر کے نامور عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی اور علامہ محمد اقبال نے لاتعداد اشعار اسی زبان کی لڑیوں میں پروئے، جبکہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال اور اس کے افکار سے متاثر ایک بڑا طبقہ بھی ایران میں پایا جاتا ہے۔ ایران کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جہاں شیعہ مذہب کے لوگوں کی ایک تعداد بستی ہے۔ ان تمام مشترکات کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور ایران تعلقات کے خوبصورت بندھن میں بندھے ہوئے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ایران میں خمینی انقلاب کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات ایرانی ملاؤں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آئے روز روبہ زوال ہونا شروع ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد شاہ ایران رضا شاہ پہلوی پہلا غیر ملکی حکمران تھا جس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، لیکن خمینی انقلاب کے بعد پاک ایران تعلقات ترقی کے معراج کو چھونے کے بجائے نظریہ ولایتی فقیہ کے علمبرداروں کے ہاتھوں پامال ہونا شروع ہوئے۔ پاکستان میں موجود شیعہ مذہب کے پیروکاروں کو دیکھتے ہوئے ایران کو ان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے چاہیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ایران نے پاکستانی شیعوں کو ولایتی فقیہ کی زنجیروں میں جکڑ کر وطن عزیز کے امن و امان کو برباد کرنے کے مشن پر لگایا۔ آج کے جدید دور میں جب کئی ممالک کے سرحدی حدود سے پڑوسی ممالک کے ساتھ آمد و رفت کی سہولیات میں اضافہ اور سرحدوں سے خاردار تاروں کو ہٹایا جا رہا ہے، دنیا کے پڑوسی ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس بدقسمتی سے ایران پاکستان کے لیے روزمرہ کی بنیادوں پر بلوچستان سے ملحقہ سرحد پر مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ایران ایک طرف اربوں روپے کا پیٹرول پاکستان سمگل کر کے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب آئے روز پاکستانی سرحد میں دراندازی کا مرتکب ہو کر نہتے پاکستانیوں کے قتل عام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایران بلوچستان کے امن و امان کو خراب کر رہا ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ شیعہ تنظیموں کی سرپرستی اور فرقہ واریت کو ہوا دینا بھی ایران کے بدترین کارناموں میں سے ایک ہے، جبکہ افغانستان میں بھی ایران پاکستانی مفادات کے مقابلے میں بھارتی مفادات کو کندھا دیے ہوئے ہے۔ پاکستان کی شرافت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران اپنی جارحانہ پالیسیوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ پاکستان جیسے ایٹمی طاقت سے ایران کو اچھے تعلقات بنا کر خطے کی عوام کو خوشگوار نتائج دینے چاہیے تھے، لیکن 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد ایرانی تخت حکومت پر براجمان ملا ایرانی انقلاب کو پاکستان میں برآمد کرنے کے لیے پاکستانی امن کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ ایرانی عوام کی زندگی برباد کرنے کے بعد وہ پاکستانی عوام کو بھی جبر و تشدد کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ ایرانی ملاؤں کے مکر و فریب میں ہرگز نہ آئیں، کیونکہ پاکستان کی عوام چاہے سنی ہو یا شیعہ، انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ ایران نے۔ پاکستانی اہل تشیع کو بھی ادراک کرتے ہوئے ایران کی جارحانہ پالیسیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پاکستانی شیعہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ایران میں ان کی کتنی عزت ہے۔ اس لیے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سنی اور شیعہ
دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی شیعوں کو چاہیے کہ وہ ولایت فقیہ کے نظریہ کو پاؤں تلے روند کر ایرانی مفادات کے بجائے پاکستانی مفادات سے وفاداری کریں، کیونکہ یہ ملک پاکستانیوں کا ہے اور اس کے مفادات بھی پاکستانیوں کے ہیں۔ ایران کو بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے پاکستان میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اسی مملکت کی فوج اور عوام نے 1965 میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ یہی بہادر سپوت تھے جنہوں نے افغانوں سے مل کر سوویت یونین کے حصے بکھرے کیے تھے۔ اگر اس سوئے ہوئے شیر نے ایران کی طرف انگڑائی لی تو پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری کا مصداق۔ ایران اپنے کیے پر پچھتائے گا، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ جب پانی سر سے گزر گیا ہو۔